سورہ طٰہٰ آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم۔ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف زیادتی کرے گا اور اس کی سرکشی میں اضافہ ہوگا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، تو وہ پھر دونوں آئے فرعون کے پاس اور اسے کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کی کو سزا نہ دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی بھی لے کے آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس کے لیے ہے کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہماری طرف وحی کی گئی یہ بات کہ اس کے لیے عذاب ہے اور سزا ہے کہ جس نے جھٹلایا اور اعراض کیا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو وہ کہنے لگا کہ موسیٰ یہ تو بتاؤ تم دونوں کا رب ہے کون؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر اس کو ایک تکوینی ہدایت سے اس نے نوازا۔ قال فما بال القرون الاولی، کہا کہ تمہارا جو پہلی قومیں گزر گئیں ان کے بارے میں کیا ہے، ان کا کیا حال ہے یہ تو بتاؤ۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے پاس علم ہے اور وہ اس بڑے رجسٹر میں سب کچھ درج ہے۔ لا يضل ربی ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا، میرا رب نہ تو کوئی غلط کام کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے، اور یہ وہ رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، گہوارہ بنایا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور پھر آسمانوں سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اس کے ذریعے سے اس نے اس زمین میں سے انواع و اقسام کے نباتات اگائے۔
کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ وہی زمین ہے کہ جس میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں واپس لے آئیں گے، پیدا کریں گے دوبارہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ فرعون کے ساتھ اس کی ابتدا ہے. لیکن جانے سے پہلے انہوں نے اپنے رب سے اس اندیشے کا اظہار کر دیا کہ ہمیں ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف عاجلانہ اقدام کوئی کر بیٹھے گا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ادھار کھایا بیٹھا ہے. یعنی اس آیت سے ہمیں دو نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ واقعہ اصل تو ہوا سینا کے دامن میں، کوہ سینا کے دامن میں، لیکن یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ دونوں کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام اب مصر میں پہنچ چکے، اپنے گھر میں اپنے لوگوں میں پہنچ چکے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور ساری بات کو سنا دی، وہ سارا واقعہ بھی سنا دیا. پھر ان کو حکم ہوا کہ اب دونوں جاؤ. اور دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلی، یہ جو لفظ ہے یفرطا، اس کی ایک یعنی اس کا ایک جو اشتقاق ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں افراط و تفریط. معاملے کو، کسی بھی بات کو حد سے زیادہ کرنا یا حد سے یا جو اس کی کم از کم حد ہے اس سے چھوڑ دینا، کم کر دینا، یہ افراط و تفریط ہے. اسی سے پھر ہم ایک معیشت میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں افراط زر. یہاں پہ یہ وہی لفظ ہے یفرط، لیکن جب یہ علا کے صیغے کے ساتھ آسا ہے تو اس کا مطلب ساتھ میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے مفہوم میں یہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ عاجلانہ طور پر، فوری طور پہ کوئی اقدام کرنا. تو اس چیز کا انہوں نے اندیشہ کیا کہ وہ تو چونکہ پہلے سے ادھار کھایا بیٹھا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ان کی اس بات کی بھنک وہاں پہ پہلے سے پڑ چکی تھی کہ وہی موسیٰ واپس آ گیا جس نے بندہ مارا تھا. پھر ہم تو ادھار کھائے بیٹھا ہے. اور پھر یہ کہ اب وہ کہتا ہے کہ میں رسول بھی ہوں، نبی کے طور پہ آ گیا ہوں. اس چیز سے رسول اور نبوت سے بھی وہ واقف تھے، اس لیے کہ کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے اسی مصر کے، پھر ان کے بھائی تھے، پھر ان کے بیٹے تھے، انہوں نے بادشاہت بھی کی، اور یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے، اس لیے وہ نبوت اور رسالت سے بھی واقف تھے. یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی نئی بات تھی. اب وہ ادھار کھائے بیٹھا ہے پہلے سے کہ جو ہی یہ ملے تو میں اس کے خلاف کوئی اقدام کروں. تو دونوں نے اس بات کا اندیشہ کیا کہ ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں ڈر ہے. اب ڈرنا جو ہے یہ تو ایک کمزوری ہے، اور انبیاء اور رسولوں میں تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ خوف طبی ہے، یہ یہاں پہ بھی اس کا تذکرہ ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب مقابلے میں جادوگر لائے گئے اور انہوں نے اپنے وہ جو بھی انتر منتر تھے وہ ڈالے، اور جب وہ چیزیں چل پڑی جیسے سانپ چلتا ہے، کرسیاں چل پڑی، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی ڈر گئے. اس طرح یہ ڈر کے واقعات اور بھی ہوئے. تو یہ طبی قسم کا ڈر ہے. جب آدمی کسی سانپ کو دیکھتا ہے، شیر کو دیکھ لے، کتے کو دیکھ لے کہ حملہ کرنے والا ہے تو ظاہر ہے وہ ڈر جاتے. یہ ایک طبی قسم کا ڈر ہے جو کہ اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کی خلقت کے اندر موجود ہے. یہاں پہ انہوں نے اسی ڈر کا اظہار کیا کہ چونکہ وہ پہلے سے، ہو سکتا ہے ہماری بات سننے سے پہلے ہی کوئی عاجلانہ اقدام اٹھائے، یفرط علینا او ان یطغی، کہ وہ سرکش تو ہے ہی. سرکش وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا.
وہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، قانون میرا چلے گا، یہ حد سے گزر جانے والا ہے، یہ سرکش ہے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اللہ کی بات، رب کی بات سنائیں اور اس کی سرکشی میں اضافہ ہو۔ یتوا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، کہا کہ موسیٰ اور ہارون دونوں کو کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ اب اس کے اندر جو اللہ کی معیت ہے، یعنی اللہ کا جو ساتھ ان کو حاصل ہو گیا، اور پھر وہ اللہ کے جو سمیع بصیر ہے، جو سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے ہیں، تو اپنے سفیر کو وہ کب ضائع ہونے دیتا ہے؟ اور اس کے اندر یعنی ان کی حفاظت کی جو ضمانت ہے، اس کا ایک اتنا وسیع سلسلہ ہے کہ جس کو الفاظ میں یا ان چیزوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کس چیز کا ڈر؟ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ۔ پھر وہ دونوں آئے، جیسے اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق وہ دربار میں آئے، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام وہ واحد رسول ہیں جن کو پہلے سے معجزہ بطور اسلحہ دیا گیا، ان کو مسلح کر کے بھیجا، اس لیے فرعون تک رسائی ان کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی مشکل نہیں تھی کہ جب انہوں نے عصا ڈالا اور وہ اتنا خوفناک قسم کا، یعنی بڑا سائز کا اور تیز چلنے والا سانپ بنتا ہے، تو پھر تو دربان وغیرہ سارے ہٹ گئے اور ان کو تو فرعون کے دربار تک وہ پہنچ گئے۔ تو وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، کہ ہم تیرے رب کی طرف سے آئے، تیرے رب کی طرف سے، ربک تیرے رب کی طرف سے، اپنا رب نہیں کہا، سب کا رب ہے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام تو اس کو اپنا رب مانتے ہیں، بنی اسرائیل سارے کے سارے اس کو رب مانتے ہیں، یہ ان کو رب نہیں مانتا، اللہ کو رب نہیں مانتا، یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ اس کو کہا تیرے رب کی طرف سے ہم آئے ہیں، یعنی اس ایک بات نے سارے ان کا جو مشن تھا اس کو واضح کر دیا کہ تو رب نہیں ہے، تو خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو رب بنائے بیٹھا ہے۔ جو اصل رب ہے تیرا اور ہمارا، اس نے ہمیں بھیجا۔ اور دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں رسول تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون رسول نہیں ہے، وہ نبی ہے۔ اب یہ جو رسولہ کہہ رہے ہیں یہ تو علی وجہ تغلیب بھی ہو سکتا ہے کہ اصل بات تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اصل دعوت تو ان کا مشن ہے، اور دوسری یہ چیز بھی ہے کہ اس کا یعنی لغوی مفہوم بھی ہو سکتا ہے بھیجے ہوئے، ارسل یرسل رسولا، رسول کہتے ہیں اس کو جس کو بھیجا جاتا ہے۔ جب آپ ترجمہ دیکھتے ہیں اردو ترجمہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، نامہ قدیم کا، تو اس کے آخر میں وہ جو گاسپلس ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین ہیں ان کے جو خطوط ہیں، تو اس کے ترجمے پہ بھی لکھا ہوا رسولوں کے خطوط، تو وہ ترجمے میں انہوں نے اس لیے لکھا کہ وہ ان کے بھیجے ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نامزد کردہ تھے۔ تو لغت میں رسول رسل، ارسل، یرسل بھیجنے کو کہتے ہیں، اس کی طرف سے بھیجے ہوئے، تیرے رب کی طرف سے ہم آئے ہیں، اس نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے ساتھ جانے کا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو وہ لے جانا چاہتے تھے ان بستیوں سے، ان مشرکین سے بالکل علیحدہ، اور فرعون کی جو غلامی تھی اس سے نکالنا چاہتے تھے، اس لیے کہ غلامی میں انسانوں کی جو سائیکی ہے، ان کی جو نفسیات ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، وہ غلامی میں وہ اس قابل رہتے ہی نہیں کہ وہ کوئی انسانی کام، کوئی بڑا کام کر سکے۔ ہمارے سامنے تاریخ انسانی میں بہت مثالیں ہیں، یعنی لالچ کے لیے
اپنے آپ کو نواب اور بادشاہ بنانے کے لیے میر جعفر نے غلامی اختیار کر لی. کس کی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی. اپنے آپ کو اس کا غلام ہونا منظور کر دیا، غلام کرنا منظور کر لیا، اس لالچ میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نواب بنائیں گے بنگال کا. اور سراج الدولہ کو اس نے قتل کروا دیا، جو اصل نواب تھا اور بڑا بہترین زبردست عادل حکمران تھا. اس زمانے کا بنگال جو تھا اس میں یہ آج کا بنگلہ دیش اور جو مغربی بنگال ہے جو انڈیا میں ہے، اور پٹنہ بھی اسی میں شامل تھا جو آج کل بنگال سے باہر ہے. تو کیا ہوا جب وہ وہاں پہ بیٹھ گیا تخت پہ، میر جعفر جس کا نام آپ عام سنتے ہیں، تو اس کو افیون پہ لگا دیا. اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کاروبار کے لیے آئی تھی، وہ ان سے ڈکٹیشن لیتا تھا اور کام کرتا تھا. اور اس کا نتیجہ جو ہے پھر اس کو اتارا اور اس کی جگہ وہ میر قاسم کو بٹھایا، اس کے بیٹے کو اس کے سامنے لاش لا کر رکھ دی، میر برہان کے کیا نام تھا اس کا، اور پھر اس کو جلا وطن کیا. پھر کسی مجبوری کے تحت اس کو لا کے بٹھایا. اس وقت تک افیون کھا کھا کے اس کی گردن بھی لٹک گئی تھی. اس کو بادشاہ بنایا. یہ لالچ ہے، یہ غلامی کا اختیار کرنا ہے کہ جس نے انسان کو یہاں پہنچایا. وہ ایک ہندو شاعر تھا اس زمانے میں، ہری اوم کے کچھ اس طرح کا اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. کہ وہ سراج الدولہ تھا، وہ مجنوں، وہ تو مر گیا، لیکن وہ ویرانہ جو تھا وہ سارا جنگ پلاسی کے بعد وہ سارے کا سارا بنگال ایسٹ انڈیا کمپنی کاروبار کے لیے آئے ہوئے ایک کمپنی جو تھی اس کی ماتحتی میں چلا گیا. اور لارڈ کلائیو نے ان کے لیے قانون بنایا. جہاں پہ اسلامی قانون چلتا تھا وہ اس نے یکسر ختم کر کے لارڈ کلائیو نے ان کے لیے قوانین بنایا. یہ ہوتا ہے نتیجہ غلامی کا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہاں سے نکال کے منظم کرنا ہے، اس ماحول سے باہر نکال کے. یہ مطالبہ تھا ارسل معنا بنی اسرائیل. اس کو آپ ترجموں میں تفسیروں میں پڑھتے ہیں لکھا ہوا. ان کو لے کر دشت میں جانا چاہتے تھے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور کہا کہ ان کے انسانی حقوق جو ہے ان کا خیال رکھ، ان کو سزا نہ دو. یہ سزا یہ دی ہوئی تھی کہ ان سے وہ سارے کام لیتے تھے، تعمیرات کے بھی اور دوسرے بھی سارے کام بنی اسرائیل سے لیتے تھے اور خود بیٹھ کے مزے کرتے تھے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور کہا کہ یہ نہیں کہ ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے آئے ہوئے، ہمارے پاس نشانی ہے. اس نشانی کا یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ کوئی آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی نے، اب تو فون کے اور موبائل کے زمانے ہیں، ذرا 100 سال پیچھے چلا جائے. تو ایک آدمی آ کے کہے کہ بھائی مجھے فلاں آپ کے چچا نے بھیجا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کو 500 روپے دے دینا. کیا کہیں تمہارے پاس کیا ہے ثبوت اس کا کیا ہے؟ تو وہ کوئی خط نکال کے دکھائے گا جس پر اس کا دستخط ہوگا، کوئی اس کی طرف سے نشانی نکال کے دکھائے گا. یہ چیز ہے. کہا کہ ہمیں رب نے بھیجا ہے تو اس نے ہمیں نشانی بھی دی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم باقی اس کے بھیجے ہوئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، کا سلامتی اس کے لیے ہے کہ جس نے صحیح راستے کی پیروی کی. اب یہ جو بات ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے پچھلے درس میں یہ بات دیکھی کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ نرم بات کرنا. یہ اس نرم بات ہے اس کے اندر بہت کچھ کہ جس نے پیروی نہیں کی اس کے لیے تباہی ہے. لیکن آپ نے اس کو اتنے نرم انداز میں کہا والسلام علی من اتبع الہدی، کہ ہم تو ہدایت، صحیح راستہ، زندگی گزارنے کا صحیح راستہ لے کے آئے ہیں. جو اس راستے پہ چلے گا اس کے لیے سلامتی ہے، اور جو نہیں چلے گا
تو سلامتی کا کیا ہوتا ہے؟ مخالف بھائی اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے خوف ہے، اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے عذاب ہے، یہ سب کچھ کہہ گئے، لیکن بات بہت نرم تھی۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ اب یہ دوسری بات پھر اسی نرم طریقے پہ کریں کہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، ہماری طرف یہ وحی آئی ہے، قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ اب دیکھیں کذبہ جو ہے جس نے جھٹلایا، اس کا جو مفعول ہے وہ حذف ہو گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ نہیں کہا کہ اگر تم جھٹلاؤ گے تو پھر یاد رکھو سخت عذاب میں پکڑے جاؤ گے، اس دنیا میں بھی ایسے نہیں کہا۔ بات کو ایک عام صیغے میں کہہ دیا، ایک نرم طریقے پہ، کہ جو بھی اس کو جھٹلائے گا، جو اس ہدایت کو ہم لے کے آئے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نہیں مانے گا، یا اس کو کہے گا کہ نہیں اس کے بجائے میرا قانون صحیح ہے، تو اس کے لیے عذاب ہے۔ وَتَوَلَّىٰ، اور جو اعراض کرے گا، ان دونوں کے جو مفعول ہیں، یعنی کس کو جھٹلایا وہ نہیں، لیکن پہلے چونکہ کہہ دیا کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، تو یہ خود بخود واضح ہو گیا کہ اسی ہدایت کی بات ہو رہی ہے کہ اس ہدایت کو جھٹلانے والے کے لیے سزا ہے۔ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ بھئی ہم تیرے رب کی طرف سے آئے ہیں، تو اس کی تو یہ بات تھی، وہ کہتا میں رب ہوں۔ تو پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ لوگ تو مجھے رب مانتے ہیں، تم دونوں کا رب کون ہے جس کی بات کر رہے ہو؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اب ذرا سوچیں کہ دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، بڑے بڑے مصاحبین بیٹھے ہوئے ہیں، تو رب کا تعارف کرواتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اس نے پوچھا رب کون ہے؟ تعارف کروایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، اور پھر عطا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو تکوینی ہدایت اس کام کے لیے ضروری تھی، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا، وہ بھی اس کو دے دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوا، اب اس کے اندر ایک تکوینی ہدایت موجود ہے کہ ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے پینا ہے، دودھ کا مطالبہ کیسے کرنا ہے، اس کو رونا سکھایا، وہ اس کا مطالبہ ہے۔ اور پھر جب اور بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر تکوینی ہدایت ہے، اس کو سکھایا کہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ جب اور بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو تکوینی ہدایت، حاصل کیا، سورج کو پیدا کیا، اس کی تخلیق ہوئی، خلقت ہوئی، اس کو ایک تکوینی ہدایت دی کہ یہ تیرا وظیفہ ہے، یہ کام کرنا ہے، ہر چیز کو۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ میں دو درخت ہیں، آپ نے ایک آم کا درخت لگایا ہے، ایک لیمن کا درخت لگایا ہے، دونوں کے ساتھ پھل لگاؤ، کتنا مختلف ذائقہ ہے۔ یہ اس کے اندر ایک تکوینی ہدایت ہے کہ تو نے یہ چیزیں زمین سے اخذ کرنی ہے، اور اس کے اندر اپنی تکوینی ہدایت ہے، اور دونوں میں اختلاف موجود ہے۔ پانی ایک ہی لگتا ہے، زمین ایک ہی ہے، تو یہ تکوینی ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ رب تو وہ، تم کہتے ہو میں رب ہوں، تو تم نے کون سا کام کیا؟ اول تو کوئی تخلیق نہیں کی، یعنی یہاں پہ اللہ کا رب ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ اس کی تخلیق کے حساب سے ہے۔ پھر اس تخلیق میں جو تدریج ہے جس کے ذریعے سے اس نے ہدایت کی ہے، جس ہدایت کی اس کو ضرورت تھی، وہ ساری کی ساری اس کو ہم پہنچائی ہے۔ اس نے تم نے کیا کیا؟ اب اس کو تو پتہ ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اگر آگے فضول قسم کی کوئی بات کروں گا تو ان کے پاس تو بڑا مدلل اس کا جواب ہے، یہ تو صحیح بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے بات کا رخ پھیر کے، یعنی عوام جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے اگلے سوال میں، اور وہ سوال یہ ہے
قال فما بال القرون الاولی، اگر تم وہاں سے آئے ہو اللہ کے پاس سے اور ادھر کسی جگہ سے آئے ہو تو پھر وہاں پہ وہ قومیں بھی تو ہوں گی، ہمارے آباء و اجداد ہوں گے، تو ذرا ان کے احوال سناؤ۔ اب وہ اس مقصد کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بتائیں گے کہ بھئی ادھر جو لوگ اللہ کو رب نہیں مانتے تھے وہ جہنم میں ہیں، اور جنہوں نے اس کو رب تسلیم کیا، ہدایت کی پیروی کی، وہ جنت میں ہیں۔ اور اس طرح یہ لوگ جو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں سن کے کہ بھئی وہ تو دوزخ میں ہیں، یہ بھڑک جائیں گے، یہ ان کے خلاف ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب تو دیا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ علمھا عند ربی فی کتاب، کہ میں نے غیب دانی کا، آسمانوں سے ہو کے آنے کا، اس قسم کا کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں جو مجھ سے یہ سوال پوچھ لے۔ جہاں تک تمہارے سوال کے جواب کا تعلق ہے وہ تو میرے رب کے پاس ہے، اور اس نے وہ چیز جو ہے ایک رجسٹر کے اندر، ایک بڑی کتاب کے اندر، کتاب کا یعنی یہاں پہ کتاب بطور نکرہ استعمال ہوا، اور نکرہ جو ہے یہ تفخیم شان کے لیے ہے، اس رجسٹر کی، اس اعمال نامے کی جس کے اندر وہ سارا کچھ درج ہے، اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اس میں نکرہ کام اس میں یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم سورہ کہف میں پڑھ رہے ہیں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جب وہ مجرمین اس کتاب کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی ہے نہیں ہماری جو اس کے اندر نہ ہو، اس نے درج نہ کی ہوئی ہو، تو جو کچھ وہ کریں گے وہ سامنے پائیں گے۔ اس رجسٹر کی بات ہو رہی ہے، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ کیا اس کا تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ کس حال میں ہے، اور وہ کتاب میں درج ہے، اس کے مطابق ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ جس اللہ کے پاس وہ ہے، جس رب کے پاس وہ ہے، وہ نہ تو غلط کام کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ یہاں پہ یضل ربی یعنی غلط کام جس کا ترجمہ ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ کام کسی اور نے کیا ہو، برا سزا کسی اور کو دے دے، اچھا کام کسی اور نے کیا ہو، بدلہ اچھا کسی اور کو دے دے، یہ غلط ہے۔ کہا رب ایسے نہیں کرتا۔ ولا ینسیٰ، اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا بہت سارے اچھے کام کیے، وہ بھول گیا، اس کو اجر ہی نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ نہ غلط کام کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اور یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا اللہ ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک پنگھوڑا کے طور پہ بنایا ہے، یعنی زمین تمہارے لیے فرش ہے جس میں تم پرورش پاتے ہو۔ جو پنگھوڑا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ بناتے ہیں، یہ اس کو گہوارے کو کہتے ہیں بات۔ اور ہم بھی اس زمین سے پرورش پاتے ہیں، ہماری خوراک اس سے آتی ہے، ہمارا پانی اس سے آتا ہے، ہماری سواری کی جو چیزیں بنتی ہیں وہ اس سے آتی ہیں، جو کچھ آپ کو چاہیے وہ زمین سے نکلتا ہے۔ آپ نے ایک ہی لبے میں لاکھوں انسانوں کو مارنا ہے، آپ کو ایٹم بم بنانے کے لیے چاہیے وہ اسی سے نکلتا ہے، ہائیڈروجن بم بنانے کے لیے چاہیے اسی سے نکلتا ہے، دوسری کوئی اچھی چیز بنانی چاہیں تو اسی سے نکلتا ہے۔ کہا کہ اس نے تمہارے لیے پرورش کا سامان سارے کا سارا اس کے اندر ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں اس پہلی لائن ہے اس میں، تو یہ جو آگے ینسا کے بعد جو نئی آیت شروع ہوتی ہے، یہ یعنی اس طرح نظر آتا ہے مفہوم کے اعتبار سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام وہاں پہ ختم ہو گیا۔ جب آپ نے کہا کہ میرا رب نہ غلط کام کرتا ہے نہ بھولتا ہے، اب اللہ پاک نے اس کلام کے اوپر تضمین ایک دی، یعنی اس کے اوپر ایک اضافہ کیا۔ کس لیے؟ کہ یہ واقعہ تو اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن قرآن پاک میں ہے
جو مکہ والوں کو سنایا جا رہا ہے، اور پھر یہ ساری دنیا اس کو پڑھے گی۔ تو کلام کو مکمل کیا اللہ نے اس تضمین کے ذریعے سے، اس تشریح کے ذریعے سے کہ وہ غلط کام میں نہیں کرتا، وہ بھولتا بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے، یعنی اول مخاطبین مکہ ہیں، تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے۔ اب راستوں کی اہمیت کو وہ جانتے تھے، اس لیے کہ ان کا کام تجارت تھا، وہاں پہ نہ کوئی کارخانہ ہے اور نہ کوئی زراعت ہے مکہ میں، ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے، تو ان کے پاس راستوں کی اہمیت تھی کہ اگر راستے کو پتہ نہیں ہے، راستے کا پتہ نہیں ہے، پھر وہ تو بھٹک جائے گا، ایک طرف بھی صحرا ہے، دوسری طرف بھی صحرا ہے، شمال کو جائیں صحرا ہے، جنوب کو جائیں صحرا ہے، لیکن اس میں راستے معلوم تھے۔ تو ان راستوں کو اللہ نے ایک امتنان کے، احسان کے طور پہ بیان کیا کہ یہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے یہ راستے بنائے، تم ان پہ چل کے جاتے ہو، یمن کو اور شام کو تجارت کرتے ہو، اور پھر باقی 6 مہینے 5 مہینے بیٹھ کے مزے کرتے ہو، نفع کماتے ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کہ اگر تم پیسے کما کے آ گئے، یا تم نے وہاں سے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں لیں، تو پھر تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری ضرورت کی یہ چیزیں اس اللہ نے پیدا کی، اس نے بارش برسائی، اور اس کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں اس کی زمین سے نکالی، من نبات شتیٰ، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں نکالی۔ اب ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ جب یہ جنوب کو جاتے تھے یمن میں، تو جو چیزیں لے کے آتے تھے وہ زبردست بارش کے علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں، کہ گرم مسالے وغیرہ، جبکہ مکہ میں کوئی بارش نہیں ہوتی۔ بس ان کو اس بارش کا یعنی وہ احساس دلایا، اور شام سے اپنے لیے غلہ وغیرہ لاتے تھے، یا جنوب سے غلہ بھی لاتے تھے، تو وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن وہ اللہ نے نکالا ہے اور کہا میں نے بہت اس کے لیے نکالنے کے لیے یہ سبب میں نے بنایا ہے کہ میں بارش برساتا ہوں۔ کلوا وارعوا انعامکم، کہا جب بارش برستی ہے اور زمین خوب اگتی ہے ہر چیز، تو پھر اس میں سے تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی سب کچھ برآمد ہوتا ہے۔ جانور کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت تھی ان کی معیشت میں، ان کی معاشرت میں اور ان کے گزران میں، اس لیے ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ خود تو کھا کے زندہ رہتے ہو، وہ کیا کھائیں گے؟ ان کے لیے بھی اللہ نے بندوبست کیا کہ وہ چارہ کھاتے ہیں، تم ان کو کھاتے ہو، سارے انتظام ہو جاتے ہیں تمہارے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب اس آیت سمیت یہ تضمین ہے کہ اب ان کو یعنی ایک تمہید پیدا ہو گئی، تو ساتھ میں قیامت کی بات بھی کر دی کہ یہ زمین جس کو تمہارے لیے ہم نے بچھونا بنایا ہے، جس میں راستے بنائے ہیں، جس کے اوپر بارش برسائی ہے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور پھر ہمارا سارا وجود جو ہے، جیسے میں نے گزارش کی، انہی چیزوں سے بنتا ہے جو اس مٹی سے آتی ہیں، تو کیا تمہاری پیدائش اسی سے ہوئی۔ منہا خلقناکم، تمہاری تخلیق اس سے ہوئی، وفیہا نعیدکم، اور واپس ہم تم اس میں لوٹاتے ہیں، یعنی جب مر جاتا ہے تو زمین میں دفن کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اس نے اللہ نے کہا کہ میں نے اسے زندوں اور مردوں دونوں کے لیے کافی بنایا ہے۔ زندوں کی بھی تمام ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں، اور مردے کی لاش جو ہے اس کو بھی ٹھکانے لگانا ہے کہ بدبو نہ ہو، تعفن نہ ہو۔ اس زمین کو اس کام کے لیے بھی میں نے کافی بنایا ہے۔ 5-6 فٹ نیچے ڈال دیتے ہیں، اور وہ تعفن جو بصورت دیگر پورے محلے کو یعنی ان کی زندگی ناممکن بنا دیتا دوسرے تیسرے دن، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بڑے اطمینان اور سکون سے جا کے قبر کے اوپر بیٹھے دعا کر رہے ہیں، کہا کہ اس زمین کو میں نے تمہارے لیے کافی بنایا، مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی، تو اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ جب پہلی دفعہ اس میں سے پیدا کیا
تو بڑی آسان بات ہوگی بتانی کہ بھئی دوسری دفعہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس نے پہلی دفعہ کیا وہ پھر پیدا کر لے گا، نہ اس کو پہلے کوئی مسئلہ ہوا مشکل پیدا ہوئی، نہ دوسری دفعہ کوئی مشکل ہوگی۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اس میں ہم تمہیں لٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوسری دفعہ باہر نکالیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا